السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ حکومت اور ریاست کی جانب سے روا رکھے جانے والے رویے پر پاکستان تحریک انصاف تو سراپا احتجاج ہے ہی، بھاب یہ رویہ حکومت کی اہم ترین اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پریشان کر رہا ہے۔ اس متعلق چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی پی ٹی آئی کی حمایت اور حکومت کی مخالفت میں اپنے رویے میں دن بدن زیادہ سختی لا رہے ہیں اور عملی اقدامات سے بھی حکومت کے لیے چیلنج کھڑا کر رہے ہیں۔ ماضی قریب میں بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، جس پر عمل نہ ہونے کے باعث انہوں نے سینٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اور اب گزشتہ روز بھی انہوں نے سینیٹر اعجاز چودھری کے ساتھ ساتھ سینیٹر اون عباس بپی کو بھی پیش کرنے کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، لیکن حکومت نے اس متعلق عارضی اقدام اٹھایا۔ جب سینیٹر اون عباس بپی کو تو پیش کر دیا گیا، لیکن سینیٹر اعجاز چودھری کو آج بھی پیش نہیں کیا گیا، جس کے بعد سینیٹر اون عباس بپی نے خود کو پیش کروانے پر چیئرمین سینیٹ کا شکریہ ادا کیا اور یہ بتایا کہ ان کو کن حالات میں گرفتار کیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا کہ اگر سینیٹر اعجاز چودھری کو پیش نہیں کیا جاتا تو پھر ان کو بھی اس طرح سینٹ آنا منظور نہیں، جس کے بعد وہ سینٹ اجلاس سے جانے لگے۔ لیکن چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ان کو روکتے ہوئے سینیٹر اعجاز چودھری کا معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا۔ 6 مارچ کو صبح 8 ساڑھے 8 بجے کوئی 20 کے قریب لوگ سر میرے گھر آئے اور آتے ساتھ ہی جی آئی واز گریبڈ فرام مائی کالر جی۔ جب میں جج کے سامنے پیش ہوا، جج صاحب کے سامنے، تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے آپ پہ کیس کیا ہے؟ تو میرا سوال تھا سر مجھے یہ بتایا میں ہوں کس جگہ پہ۔ سو جب میں یہاں پہ آیا مجھے بتایا گیا اعجاز چودھری صاحب نہیں ہے۔ دیٹ واز سم تھنگ ویری بیڈ۔ ود آل ڈیو تھینکس سر کہ آپ نے میرا پروڈکشن آرڈر جاری کیا، بٹ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرا پروڈکشن آرڈر کینسل کر دیجیے گا، اینڈ آئی ووڈ لائک کہ میں واپس چلا جاؤں اپنی جیل میں سر، اور جا کے الفیز دا میوزک۔ اگر ضمانت ہوگی تو میں آ جاؤں گا سر، اور اگر نہ ہوئی تو اگر اعجاز چودھری صاحب آئے تو میں ان کے ساتھ آؤں گا، ادروائز اگر وہ نہ آئے تو آئی بیگ لیو فرام دا انسٹیٹیوشن، کیونکہ سر اگر آج ہم اس انسٹیٹیوشن کی خود عزت نہیں کروائیں گے تو کوئی نہیں کرے گا۔ سو میں ود ڈو ریسپیکٹ آئی گو بیک ٹو مائی بھاولپور جیل، اینڈ تھینک یو سو مچ فار آل دا اون عباس صاحب آپ 2 منٹ بیٹھے، میں ایک میں رولنگ دے رہا ہوں۔ I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaaz Choudhary to the Privileges Committee for its consideration and report. اس معاملے پر سینٹ کے اجلاس میں بھی زبانی کشیدگی میں اضافہ ہوا، جبکہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی جانب سے ایک دوسرے پر سخت تنقید کی گئی۔ میرے خیال میں پروٹوکول میں آپ کا پاکستان میں 3را نمبر ہے شاید۔ کیا چیئرمین کا بھی پریولیج وائلیٹ ہوتا ہے یا اس کی کوئی کمانڈ ہوتی ہے سر؟ کیا اس حکم پہ عمل درآمد ہونا تھا یا آپ نے اس کو جو ہے نا پھر آگے اگلے ہاؤس میں بھجوا دیا؟ اور ڈریے اس دن سے کہ جس دن یہ اعتماد ختم ہو جائے، اور شاید یہ ڈیزائن کا حصہ ہے کہ اعتماد ختم کر دیا جائے ان ایوانوں سے۔ سر اس کو آپ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کروائیے۔ کل چیئرمین کو اگر کسی جو ہے نا اسی طرح سے یا اون عباس بپی کے جرم سے کم تر جرم والے میں ان میں اگر کہیں پہ گرفتار کر لیا تو اس ایوان کے پاس پھر شاید کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ جو ہماری اصل ڈیمانڈ ہے کہ اعجاز چودھری کو اس ہاؤس میں پیش کیا جائے ایز پر لا، پروڈکشن آرڈر ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، بیکاز قوانین اور لاز اور ریزولوشنز اینڈ سم تھنگ ایوری تھنگ وہ تو چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کو تبھی عزت ملتی ہے جب آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کرائیں۔ ذلت ایک ممبر کی ہو، سارے ہاؤس کی ذلت ہے۔ دونوں جو سینیٹر صاحبان ہیں ان کے لیے جو آپ نے پروڈکشن آرڈر پہلے جاری کیے، اب جاری کیے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ جو سیاسی لیڈرز ہیں ہماری تاریخ کے اندر وہ اس طرح کے مصائب سے گزرتے رہے۔ یہ ابھی 30 سال قید کاٹنے والے ہماری تاریخ میں گزرے ہیں۔ قیدیں کاٹنا سیاستدانوں کا زیور رہا ہے۔ ہم ان واقعات کی طرف بھی نہیں جانا چاہتے جو ان کے دور میں ہوتے رہے۔ جہاں اس مخصوص معاملے پر پی ٹی آئی اور حکومت آمنے سامنے دکھ رہی ہے، وہاں مستقبل میں بھی اس ہی جارحیت میں مزید اضافے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ گو کہ پی ٹی آئی عید کے بعد حکومت کے خلاف بڑی تحریک چلانے کا اعلان تو کر چکی ہے، لیکن اس اعلان کو عملی شکل دینے میں بھی پی ٹی آئی کو کئی چیلنجز درپیش ہو گئے ہیں۔ بالخصوص اپنے علاوہ اپوزیشن کی دیگر سیاسی جماعتوں کو سڑکوں کی سیاست کی طرف راغب کرنا پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس متعلق مولانا فضل الرحمان کسی صورت بھی پی ٹی آئی کو ہاتھ نہیں پکڑا رہے، بلکہ ان کی تو پی ٹی آئی سے دوریوں میں دن بدن اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس متعلق پی ٹی آئی کے اپنے کیمپ سے ہی اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں جو مولانا کی دوریوں کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ مولانا کے حلقے کے حریف علی امین گنڈاپور اس مشن پر جٹے ہوئے ہیں، جو ہر روز ہی مولانا کے خلاف لب کشائی کر رہے ہیں، جس کا پی ٹی آئی سے ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ گزشتہ روز بھی
ہمارے اس شو میں علی امین گنڈاپور کی جگہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر بنائے جانے والے جنید اکبر نے بھی یہ اقرار کیا کہ اس طرح کی بیان بازی سے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ ہماری تو پہلے سے تیاری ہے، ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد باہر نکلیں گے، وہ آ گئے تو بہت خوشی ہوگی، اگر نہیں آئے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ٹائم کیا ہے، یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم جو ورکر جو ہے ماضی کی تلخیاں اتنی آسانی سے بلا لے، تو اس میں صرف ٹائم لگے گا، اور ٹائم اس وجہ سے اگر ہم اس کو نارمل لے کے آئیں، سیز فائر ہو تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں گے دونوں طرف سے تو پھر مشکلات بڑھیں گی۔ جہاں پاکستان تحریک انصاف کو احتجاجی تحریک سے متعلق بظاہر سولو فلائٹ ہی لینی پڑ سکتی ہے، وہاں عمران خان کو درپیش مشکلات اور ان سے ملاقاتوں پر پابندی سے متعلق بھی پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لانے کا سوچ رہی ہے، جب عدالتی احکامات اور متعدد مطالبوں کے باوجود بھی عمران خان سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں ملی، تو اب پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت بہت پر اعتماد ہے اور تحریک انصاف کی کسی بھی احتجاجی تحریک سے خائف نہیں دکھتی۔ الٹا تحریک انصاف کو یہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ وہ عوام اور حکومت کو کیا تقسیم کرے گی، ان کی اپنی جماعت 10 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ان کی پارٹی 10 حصوں میں بڑھ چکی، علیمہ گروپ الگ گئے، عظما گروپ الگ گئے، بشرا گروپ الگ گئے، علی امین گنڈاپور گروپ الگ گئے، شیر افضل مروت گروپ الگ گئے، جنید اکبر گروپ الگ گئے۔ یہ اب بدستوں گریباں ہیں، آپ نے قوم کو تقسیم کیا تھا، آج پارٹی کے ٹکڑے ہو چکے ہیں آپ کے۔